تم آپ کو پاکستان میں لینی ہے. اوکے میں ہماری پاور پڑی ہوئی ہے, ہماری پاور سعودی عرب میں پڑی ہوئی, پوری امت مسلمہ کا پیسہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے, حج و عمرہ کے سلسلے میں اکٹھا ہوتا ہے, لیکن وہ امت کے کسی بھی فلاحی کام میں نہیں لگتا. لگتا ہے, فکر نہیں کریں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سٹیپ 2 ہے. سٹیپ 1 یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کی عمر کے لڑکے بیوقوف نہ بنائے جائیں کہ جی یہ والا سسٹم ٹھیک ہے تو, اور آپ لوگ لاچار اور کمزور نہ ہو. میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے طاقت میں آنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, کمزور کو سیریس نہ لینا کامن سینس ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم لاچاروں کو سیریس نہیں لیتے. یہ کامن سینس, آپ بھی نہیں لیتے, آپ بھی اپنے سے کمزور سے مشورہ نہیں کرتے. آپ کو کامن سینس کی بات ہے, آپ کے ذہن میں آتا ہے یار تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, مجھے کیا مشورہ دے گا تو. سو ہم پاکستانی 25 کروڑ ہیں, ان میں اتنا 25 کروڑ تو پاکستان کے اندر ہے. میں تو اوورسیز جا کے ان لوگوں کو جو سیشن کر رہا ہوں وہ یہ سیشن آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیول, کیونکہ وہ انگلینڈ کی کتابیں ہیں تو امریکہ کی کتاب میں, تو میں انہیں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ امریکہ ٹیک اوور کرو تب پاکستان آنا. میں انہیں وہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں طاقت چاہیے, آپ امریکہ میں طاقتور بنے اور پاکستان کو طاقت دیں. میں بتاتا ہوں کیسے. آپ تو پاکستان میں ہیں, میں اور آپ تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اپرچونٹیز ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی کوسیں اور صرف کتابیں چھاپیں, ہم لوگوں کو اویئرنیس دے دیں تو کام ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. کوئی قوم ایسے نہیں بدلی. کتابیں چھاپ کے تعلیم دے کے قوم ایسے نہیں بدلتی. قوم 3 پلرز اور مانگتی ہے, وہ دکھاتا ہوں وہ 4 پلرز کون سے. وہ جب تک آپ کے پاس وہ والی تعلیم, وہی سینس اور زاویہ نہیں ہوگا, آپ ادھر جائیں گے ہی نہیں. بلکہ پاکستان میں تو کچھ جگہوں ایسی ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, جہاں پہ ہم جاتے ہوئے اس پاور میں آتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا تزکیہ کم ہو گیا, ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اگر ہم یہ والے کام کریں. ابھی دکھاتا ہوں کیا ضروری ہے. اسپیشلی ویمن, خواتین کو تو ہم نے ایک بائی ڈیفالٹ ڈسپوزیشن دی ہوئی ہے کہ آپ دنیا میں آئی ہی اس لیے کہ آپ پہ ظلم کیا جائے, تو آپ تو مظلوم ہونے کو ہیرو سمجھتی. تو ایسے تو نہیں ہو گئے والا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مظلوم بھی ہوں اور باقی اسلام اور قرآن کے نعرے بھی مار رہے ہوں. مظلوم کے لیے نہیں ہے, مظلوم کو بچانے والا مسلمان ہے, اس کو قرآن نے موبلائز کیا ہوا ہے. قرآن میں سے اپنی مظلومیت مت ڈھونڈیں. اگر کوئی ملے گا بھی نا وہ قرآن میں کہ مظلوم تھا, تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رب بنا کہ یہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا, کہ یا اللہ کوئی مسلمان بھیج ہمارے اوپر, ہمیں بچا اس ظلم سے. اس طریقے سے مظلوم ملے گا آپ کو قرآن میں. ہم نے اپنے آپ کو تسکین دے دی ہے کہ قرآن ہمیں ہمارے کرنٹ سٹیٹس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے. جی نہیں, قرآن ہمارے کرنٹ سٹیٹس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہا. قرآن کسی اور مسلمان کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ پاکستانیوں کو جا کے بچاؤ, کیونکہ قرآن میں تو یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کے اور میرے بچے 2 ہاتھ 2 پیر والے ہی پیدا ہو رہے ہیں, ایک کی سر, ایک کی ناک, 2 آنکھیں, کوئی کمی اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے. ہم خود اس کو سوچ میں انفیریئر کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو اس کو سائنس بتائی ہے کہ یہ چلے ہم تابع اور مفتوح ہیں, ہماری سوچ تو ہمارے گھر والوں نے پرانی نسلوں نے کر دی تھی ایسے ہی جیسے بھی تھی, مگر اب میرے اور آپ کے پاس بہانا نہیں بچا بیٹا. ہم نے بڑے بڑے نعرے مار دیے ہیں اور اپرچونٹیز ہمارے سامنے وہی ہیں جو صحابہ کے سامنے تھی. ہمیں جو دکھانے والے ہیں اپرچونٹیز, وہ ان کو اپرچونٹیز ان کو تھریٹ بنا کے دکھا رہے ہیں. لٹرلی کہتے ہیں نہیں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تو اتنا بڑا رسک ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کن کن قوموں نے کس کس طریقے سے یہ طاقت پکڑی. ابھی دکھاتا ہوں آپ کو, پوری کیس اسٹڈی لے کے آیا ہوں. ہوائی باتیں نہیں ہوگی, پورا سولوشن آپ کے سامنے ابھی پریزنٹ کرتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لو سیلف اسٹیم, جس کو کیا کہتے ہیں لاہور میں آپ, کمیاں دبال. لو سیلف اسٹیم, کمیاں دبال کا پتا نا آپ کو؟ نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا؟ اچھا نہیں, اور کیا محاورہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ کمیاں دبال تو زبردست ڈسکرپشن ہے نا. نہیں, کمی کمینہ جو لسا,
लिस्सा, नहीं लाहौर में भी यही है ना, लिस्सा। लिस्सा नहीं पता? आपने अपने घर जाएं, हाँ हाँ, हम सब है ना, पहले माने तो सही। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक मामला दुरुस्त नहीं होगा। शीशे के अंदर देखें, वो है लिस्सा, किसकी कोई औकात नहीं छोड़ी दुनिया के किसी भी सिस्टम में। आप किसी एक एयरपोर्ट पे जाएं और पासपोर्ट दिखाएं, वो आपको आगे से पता क्या बोलेंगे? लिस्सा। सबको पता है, ये जबान सबको आती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी जाएंगे ना, वहां पे भी बेइज्जत है हम। ये अच्छी बात है, जहाज बिल्कुल नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर हम इतने स्पीड से बुरे हो रहे हैं, इतने स्पीड से बुरे हो रहे हैं कि उस स्पीड को इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छाई की तरफ आने के लिए। अभी समझाता हूं ऐसे कैसे होता है। ये एक बेसिक समझ लें, स्पेशली अम्मियां खुदा का वास्ता, अम्मी आप लोग समझ जाएं, पहले 12 साल में आप पाकिस्तान तबाह कर देती हैं बच्चे का। पहले 12 साल में कौम तबाह होती है, पता है? बाद में हम रिकवर करते रहते, नहीं कुछ नहीं हो सकता। वैसे आपको दिलासा दे रहा हूं, हमें ही पता, हम नहीं करते। ये है जी बेसिक साइकोलॉजी कि जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, आपकी जो तगो-दो होती है अपने आप को आइडेंटिफाई करने की, वो लो सेल्फ एस्टीम का बंदा सारी उम्र जो भी ताबे मफ्तू कौम होती है उसका बच्चा हमेशा क्या मांगता है कि कोई मुझे एक्सेप्ट कर ले। समझ रहे? कोई मुझे एक्सेप्ट कर ले कि मैं ठीक हूं। तू अगर ठीक है तो लोगों की क्या जरूरत है तुझे कि वो एक्सेप्ट करे? नहीं, वो मैं लो सेल्फ एस्टीम का जी, मैं कमियां दा बाल, चौधरी साहब नहीं मानेंगे तो मैं ठीक नहीं हूंगा। ये है निशानी टूटी हुई कौमों की। और कहां से आ रही है? किधर मैंने मुंह किया हुआ देखें, वो अम्मी से आ रही है। पता है, आप मुझे बददुआएं आती हैं ईमेलों पे, व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि अम्मी अम्मी करता रहता हूं मैं। आपके पास आके बता रहा हूं, आपने तोड़ी है पूरी कौम की सेल्फ एस्टीम। क्यों भला? आप गवाह ढूंढ रही हैं। पता है गवाह किस चीज के? कि देखो ना मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है। अब नहीं होता। ये देखें, मैं बातों में नहीं आने वाला। बड़ी बड़ी कौमें औरत ने तबाह करवाई है यहां पे हम तबाह नहीं होने वाले। आप लोगों को पहले मैं समझा दूं, अगर आप लोगों की एक्सेप्टेंस मांग रही हैं, जो कि जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं निकाहनामा, कि मैं अगर शादीशुदा हो गई तब कहीं मोमिना बन सकती हूं, वरना नहीं, वरना तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये किसका कसूर है? आपका नहीं, ये मेरा और आपका कसूर है। हम अपनी बेटियों को ये करप्शन दे रहे हैं। जिस लड़की को पता हो ना उसका बाप या बड़ा भाई हाथ फैला के खड़ा हुआ है, उसका शौहर उसकी इज्जत करता है, उसको फिर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती, वो अल्लाह वाली हो जाती है फिर। वरना क्या होता है, जरगमाल बना लेते हैं। हर 2 नंबर बंदा हर बंदा, मैंने आपसे कहा, कमजोर बंदे को ताबे करना मजबूरी है एक जालिम की। आम बंदे की भी मजबूरी है कि यार तुझे मैं क्यों अपने सर पे बिठाऊं, तू तो इस काबिल ही नहीं कि अपने आप को भी खड़ा कर सके। सो लो सेल्फ एस्टीम की कौमें एक्सेप्टेंस मांगती। कहां से आती है? वेल कॉमन सेंस है। हमारे जो पुरख जो जंग हारे थे, उनकी तो बनती थी यार, वो तो जंग हार गए थे, वजह जो भी थी जंग हारने की, मगर वो हार गए थे। हारा हुआ फौजी कॉमन सेंस से इस साइकोलॉजी में गिरे, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, वो भी अगर इसमें आ रहे हों और यूट्यूब पे बैठे हुए हर वक्त, सोचें तो क्या सीख रहे हैं? किताब में इस्लाम भी खोली हुई हो, यूट्यूब से अंग्रेजियां सीख रहे हो, और बीमारियां इनको वही कमियां दे बाल वाली कि हमें कोई एक्सेप्ट कर ले बस। इसलिए आप कौम के लीडर भी देखेंगी ना, तो इस्लामाबाद के धरने पे खड़े होके इमरान खान साहब बोलेंगे, ये देखें 10 लाख बंदा आया हुआ है, 10 लाख। सुना नहीं था आपने? अगर 10 लाख बंदा ना आता तो खान साहब आप गलत हो जाते। आपको क्या जरूरत है कि 10 लाख बंदा मानेगा जिसको वो ठीक हो जाएगा?
یہ نشانیاں دیکھا کریں, بروکن سیلف اسٹیم کی نشانیاں کہ یہ بڑا کام نہیں کر سکتا. بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو مبرہ ہونا پڑتا ہے کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہوگی اور میں اکیلی کھڑی ہوں گی. اگر اللہ اور رسول ویلیڈیٹ کرتا ہے تو میں ٹھیک ہوں, مارنا ہے تو مار دو. اور پھر آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں مارے گا, سارے پیروں کی طرف آ رہے ہوں گے آپ کے. یہ والا چانس لیا نہیں جا رہا ہم سے کہ پیروں کی طرف آنے سے پہلے ہم ان کے پیروں کی طرف گر جاتے ہیں. کھڑا اتنی دیر نہیں کھڑا ہو سکا میرا مسلمان. اس لیے مجھے وہ حماس پہ پیار آتا ہے. بغیر کسی ٹیکنالوجی کے, بغیر کسی آرمی کے, بغیر کسی پیسے کے کھڑے ہو گئے, مارنا ہے تو مار دو. غور سے سمجھیں اس بات کو. ہمارے پاس جو کچھ ہے اگر اس کا 1% بھی حماس کے پاس ہوتا اسرائیل ختم تھا. 1% بھی ہوتا. اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سائے سب حالات خود اتنے تباہ ہیں, آپ فلسطین کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے حالات تباہ ہیں حماس کے. ایٹم بم کو چھوڑیں ابھی, ویسے 1% آف any of our resources جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہوتی, اسرائیل ختم. کوئی اور جنگ شروع ہو رہی, اسرائیل نے ریاکشن تو دینا تھا نا, بڑی بڑی قوموں نے آ کے تیسری مگر یہ حالات کہیں سے بھی نہیں ہونے تھے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے حالات تباہ ہیں سر, ہمارے حالات کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. یہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ہماری بیسیکلی حالات وہاں پہ تباہ ہے, یہاں پہ ہمارے حالات یہاں پہ تباہ ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں. جس مرضی ایوان کو دیکھیں, آرمی کے بھی, سول کے بھی, بیوروکریسی کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی, مل چکا ہوں. میں تو کام کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ میرے سیشنز ہوتے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے ٹوٹا ہوا بندہ. آپ تک یہ بیماریاں اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ کی ابھی عمریں نہیں ہیں. جیسے ہی آپ لوگوں نے بڑی ٹریجیکٹری میں آنا ہے, کیریئر میں, جاب میں, بچے پالنے میں, آپ کی تو عمریں بھی 20 اور 30 کے بیچ میں. جیسے ہی آپ اس میں آئیں گے آپ کو وہ والے کام کرنے پڑیں گے نیچرلی جو آپ نے دیکھا بڑے کرتے ہوئے آئے. اصل میں وہ سارا کچھ غلط تھا. بہرحال ابھی آپ لوگوں کے پاس وہ جو سائیکالوجی اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ جو آربیٹری سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, جو کبھی ادھر ہوتی ہے تو کبھی ادھر بن سکتی ہے مگر بنی نہیں ہوتی, کبھی شو بھی کرتی ہے کہ کرنٹ ہے, سرکٹ میں کرنٹ ہے مگر بجلی پاس نہیں ہوتی اس سے, اس کو آربیٹری بولتے ہیں. وہ آتی ہے پاور کے نیچے. وہ کہتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے طاقت مل جائے, کچھ بھی مل جائے, طاقت مل جائے. یہ ہے آپ میرے اور آپ کا اس وقت کا ہائی اینڈ ایلیٹ. جو کمیاں دا بال نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ سی ایس ایس. وہ پاور مانگ رہا تھا. پوچھے کوئی بھلا کیا سی ایس ایس سے کیا ملے گا؟ ایک ہی لفظ ہے, کیا کہتے ہیں؟ پاور ملے گی اس کو. اتنا تو پاور کا بھوکا ہے, تو پاور کے بغیر کیا زندہ کیسے تھا آج تک؟ ہر پاکستان کے گھر میں سی ایس ایس ایسے جیسے عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت ملی تھی, اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی پاکستان کو سی ایس ایس. کیا ملے گا؟ کیا کریں گے سی ایس ایس کرے, کیا کر لیں گے؟ کسی کو ٹکے کا علم نہیں ہے کہ سی ایس ایس کے بعد کیا کروں گا. بس وہ پاور کی ایک خود ہی فیسنیشن حالہ سا بنایا ہوا ہے. ابھی میں اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا تو میرا ایک جو میرے گن کا لائسنس ہے نا اس کے اندر ایکسپائری آئی ہوئی تھی تو وہ رینیو کروانا تھا. تو میں نے ڈی سی صاحب کو کال کی, جو میرے دوست ڈی سی تھے اس وقت کے اسلام آباد کے. انہوں نے کہا میں تو بلوچستان میں ہوں تو اس کو فلاں کال کرو. میں نے کہا فلاں کال کی تو میں نے کہا نمبر نہیں اٹھا رہا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ سوری اس کو 6 مہینے کی جیل ہوئی اور الیکشن کے اوپر. بڑی پاور ہے ڈی سی کی. اصلی پاور کہیں اور ہے. چھوٹا ٹٹو بننے کا ہم سب کو اس لیے شوق ہے کیونکہ اس سے بھی چھوٹے ٹٹو زمین میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں. ان کے اوپر ہمیں طاقت لینی ہوتی ہے بس. یہ ہے ہماری آربیٹری ٹوٹی ہوئی سیلف اسٹیم کے چھوٹے موٹے سپارکس. جو ریئل قومیں ہیں, بڑی قومیں, وہ یا تو کسی کو فتح کرنے کے بعد اسٹیم میں آ جاتی ہیں. سچ بتاؤں ان کو ان کے بچوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اتنی ہائی سیلف اسٹیم کیوں انجوائے کر رہے ہیں. فتح کیا تھا وکٹوریا نے, اور پرنس ہیری اور ولیم جو ہے ہائی سیلف اسٹیم میں.
नानी के, लिटरली नानी बनती है ना, हाँ नानी के दादी बनती है, परदादी बनती है, परदादी के समर अभी भी आ रहे हैं बच्चों तक। क्यों? क्योंकि पता कर लिया था इन्होंने, बस बाजी मार ली थी। बाजी कहां से मारती? ताकत वाले लोगों के साथ इकट्ठे अलायंस करके सही सही जगह पे हिकमत के साथ एक ऐसा गेम प्लान बनाया था, जर्मनी हार गया। हमारे उस वक्त के खलीफा ने क्या किया था? जर्मनी का साथ दे दिया था। जर्मनी के साथ हम लड़े थे, हम लोग, जर्मनी हारा तो हम भी हार गए। उससे क्या हुआ? जर्मनी के हारने से हमारे से क्या हुआ? सक्कड़ पोते तक टूटे हुए पैदा हो रहे। दिस इज द रियल प्रॉब्लम कि जब अल्लाह का कानून इन मामलात के बाद इंसान के कानून की तरफ ट्रांसफर करता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा इस्लाम में? शिर्क। तो शिर्क का तो टाइम तब था, शिर्क जब अल्लाह का कानून चलता था, अल्लाह का निजाम था। अब सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तागूत। शिर्क तो हमारा नखरा बन गया लिटरली। शिर्क के लिए भी किसी एक खास स्टेटस में होना जरूरी है। हमें तो मजबूरन इन लोगों को अपना आका मानना पड़ रहा है। शिर्क तो वो करे जो पहले अल्लाह को मानता हो। शिर्क करने के लिए मुसलमान के पास अल्लाह की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्लियर होनी जरूरी है। मफ्तू कौमें अपने रब को नहीं के दीन पे नहीं आ सकती। इसलिए सबसे बड़ा गुनाह क्या है इस्लाम का? तागूत। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहर लाहौर, जो कैपिटल ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस है, इधर खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूं, हिजाबी औरतें बैठी हुई हैं, दाढ़ी वाले मर्द, और 80% लोगों को तागूत का मतलब ही नहीं आता। ये होती हैं टूटी हुई कौमें जिनको अपने सिस्टम के अंदर सबसे बड़े क्राइम का पता नहीं और वो कर रहे होते। क्यों? क्योंकि वो ओके क्राइम, ओके वो क्राइम नहीं है इंग्लैंड में, वो क्राइम नहीं है अमेरिका में, वो सिस्टम है उनका। हमारा ये सबसे बड़ा क्राइम है इस्लाम में, हमें पता भी नहीं उसका। सोचें जरा कि पाकिस्तान के कानून में कत्ल एक बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, फांसी की सजा है, और हम चलते फिरते कत्ल कर रहे हो और हमें पता ही ना हो और ना ही उसी को सजा मिल रही हो। ये हो रहा है, साहबी देखेगा तो उसको ये नजर आएगा। बल्कि तागूत तो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह तागूत है। साहबी को ये नजर आ रहा होता। ये साइकोलॉजी नबी अस्सलाम साहबा कराम को ट्रेन करते कि इधर ना आ जाएं, जो मर्जी कर लें, तागूत में ना आ जाएं। क्या है तागूत? कोई मुझे बताए प्लीज। तागूत, माइक पे आए। तागूत क्या है? सर, अल्लाह के कानून के खिलाफ अपना कानून बनाना। खिलाफ नहीं, अल्लाह के खिलाफ कानून छोड़ के सर, अल्लाह के अलावा जिसके पास भी पावर हो वो तागूत कहलाती है। अल्लाह के मुकाबले एक्चुअली इसका मतलब है अ फोकस ऑफ वर्शिप अदर देन गॉड। नहीं, तागूत कानून को कहते हैं बेटा, याद रखना। तागूत शिर्क से बड़ा गुनाह है। कानून जो है ना, कानून ये तागूत है। मैं आयत निकाल लगा था मगर मैं उधर नहीं जाता। सबको बेसिकली मैं समझा दूं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला जब किसी को पकड़ लेते हैं, वलीउल्लज़ीन, अल्लाह जब वली बन जाते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जब अल्लाह का सिस्टम होता है, इसका मतलब है नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह ताला भी हैरान हो जाएंगे कि जब वो आखिरत वाले दिन देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों में इंसानों को जकड़ के जबरदस्ती जन्नत में फेंक रहे होंगे। अब अल्लाह को तो कोई नहीं हैरान कर सकता। नबी इस्लाम ने जब ये हदीस इरशाद में, उसका मतलब था कि अल्लाह ताला मुस्कुरा रहे होंगे। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह वो जंजीर कौन सी है, ये कैसे हो सकता है? जबरदस्ती उठा के जन्नत में फेंके जा रहे हैं इंसान। उनके बस में होता तो वो जन्नत में ना जाते, फेंक के जा रहे हैं। वो जंजीर थी उस सिस्टम की, वो सिस्टम गुनाह करने नहीं दे रहा था उनको। ये है, नॉर्वे चले जाए, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता पाकिस्तानी। वहां पे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, स्पेशली डेनमार्क में इतने कोई मोमिनीन मिलेंगे ना आपको, होंगे पाकिस्तानी, मगर उधर 8-10 साल गुजार लिए होंगे। ऐसा मोमिन, आपकी फिक्र करने वाला, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा आपसे, बल्कि वॉलंटियर करके आपकी मदद किया करेगा। गुजरेंगे तो अस्सलाम वालेकुम करके गुजारेगा पास से। सेकंड के लिए देखेगा तो पूछेगा कोई मदद की जरूरत तो नहीं है।
واقعی میں آپ کی گاڑی کو راستہ دیا کرے گا لاہوریوں. یہ بات صرف لاہور میں میں نے نوٹ کی ہے بھائی. تمہیں پورا لاہور گزر جائے گا مگر کسی کو راستہ نہیں دیں گے آپ. پاکستان میں آ کے وہ واپس بالکل پاکستان میں آ کے نہیں, پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھ کے ویسا ہو جائے گا. ابھی وہ ادھر کے ایئرپورٹ پہ ہی ہوگا. جی سنیں, ڈیموکریسی کو سسٹم نہیں ہے. ڈینمارک میں جب پاکستانی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو دھکے دے ہوتے ایک دوسرے کو, اور باہر نکلتے ہیں تو ہم سوری لگے ہوتے. ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جیسے کہ ہمیں موقع چاہیے کہ سانس نہیں آ رہی. میرا ایک دوست امریکہ سے واپس آیا ادھر, گاڑی سے نکالے, اس نے وہ پتہ نہیں مونگ پھلیاں کھا رہا تھا, اس کا جو ایسے کر کے باہر پہ کہتا الحمدللہ آزادی کی سانسیں, مجھے میرا ملک کتنا عزیز ہے. اور میں اس کو دیکھ کے جا رہا ہوں کہ تو سب کچھ کر, یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ہم اپنے اس 2 نمبری کو کول سمجھ کے نا ایک دوسرے کو, بلکہ پیار اور بڑھتا ہے کہ تو میرے جتنا ہی 2 نمبر ہے یار, مطلب بھائی چارہ ہمارا. سو it is a system that is not making people sin. موقع ملے تو چوری کرے گا, موقع ہی نہیں مل رہا. موقع ملے تو اشارہ توڑے گا, موقع ہی نہیں مل رہا. موقع ملے تو بندہ مار دے گا, موقع ہی نہیں مل رہا. پورا کا پورا سسٹم ایگزرٹ ہو گیا ایک بندے کے اوپر. میں ابھی انگلینڈ میں تھا, ابھی انگلینڈ سے آ رہے ہیں, تو ہم جب انگلینڈ اتنے عرصے بعد انگلینڈ, بلکہ میں لائف میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا ہوں, مگر سسٹم وہی ہے ان کا, امریکہ کینیڈا والا. تو میں گیا ہوں تو اور اشارہ کیا کہتے ہیں لاہور میں, ریڈ بتی لال تھی تو پیدل کے لیے بھی تو بتی لال ہی ہوتی ہے, پاکستان میں نہیں ہوتی ورنہ دنیا میں ہوتی. تو ادھر وہ بٹن لگا ہوتا ہے نا, دبائیں تو وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے, گرین کریں گے تو آپ کو کھول دیں گے. ہر سگنل کے اوپر نا ایک بٹن لگا ہوتا ہے پیدل کے لیے. تو اس کی بچپن سے مجھے عادت تھی اس بٹن کی. خیر بچپن میں تو بٹن نہیں تھے, انہوں نے بڑے ریسنٹلی نکالے ہیں. تو مگر میرے ساتھ جو بندہ تھا نا, میں جیسے اس پہ کھڑا ہوں تو میرے پاس آ کے کہتا ساحل صاحب ادھر نا ایک بٹن لگا ہوتا ہے, وہ دبائیں. اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا تو کوئی شاہ کا غلام. سسٹم کی دعوت دینا مجبوری ہوتی ہے, آپ کا شوق بن جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی جب آپ سسٹم کی دعوت دے رہے ہوتے, کیونکہ وہ سسٹم واقعی میں اٹریکٹیو ہوتا ہے. وہ اچھی چیز ہے نا کہ بٹن دبا دو, جان خطرے میں نہیں آئے گی, تمہارے لیے سگنل ریڈ ہو جائے گا, گاڑیاں رک جائیں گی, تمہارے لیے گرین ہو جائے گا, تم پار ہو جاؤ گے, ایک بٹن دباؤ بس, کیونکہ تم پیدل ہو. کون آ کے بتا رہا ہے؟ پاکستانی بھائی میرا. اور کیسے؟ والنٹریلی. سسٹم آپ کو خود سسٹم کا دائی بناتا ہے. سسٹم خود آپ کو سسٹم کا پرپوننٹ کہتے ہیں, وہ خود بناتا ہے. اگر آپ سسٹم میں ہوں, ہمارے اوپر جو پاکستان میں جو لیک آف سسٹم ہے نا, لیک آف سسٹم, وہ دنیا نے اچیو کر لیا ہے, کالنگ ان سسٹم, اور صحیح اچیو کیا ہے ایک خاص لیول تک. کب سے کہی جا رہے ہیں سارے کے سارے جو سسٹم کے دائی ہیں کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ 2 طرح کے مسلمان نکال دیے تم نے, تم کیا چاہتے ہو؟ یہ ہے, میں کہاں پہ تھا, یہاں پہ آ گیا ہوں. یہ کہ تم کیا چاہتے ہو جی, ہم کس طریقے سے پاور آ جائے, کس طریقے سے ریسورسز آ جائے. پاکستانی کی سی ایس ایس کی جو خواہش ہے وہاں سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں. اگر اس بچے کو جو آپ کے گھر میں اس وقت, اور میرے گھر میں جو بچہ ہے اس وقت, ٹوٹا ہوا بچہ, اس کو بغیر سسٹم کے, بغیر بڑے سسٹم کے انڈیویجول لیول پہ طاقت مل جائے گی تو پتہ ہے کرے گا. سوچیں ذرا, آپ کو بڑا پیار آتا نا اپنے بچوں پہ, اللہ کی قسم نواز شریف کی ماں کو اتنا ہی پیار آتا تھا اس پہ جب وہ چھوٹا تھا. اس کو طاقت مل گئی تو کیا کیا اس نے؟ زرداری کی کیا, زرداری چھوٹا بچہ نہیں تھا, کبھی تو ہوگا نا. سوچیں 1 سیکنڈ کے لیے, زرداری چھوٹا بچہ ہے. 1 منٹ سوچنے میں, آپ کی نفسیات کی ٹریننگ کر رہا ہوں میں, 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں تو صحیح. بڑے سائز کا تو نہیں پیدا ہوا تھا نا, وہ چھوٹا ہی بچہ تھا. وہ اس کی ماں نے بھی وہی کچھ کیا ہے, خدا کی قسم, جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہی ہیں. ڈائریکٹ ان کی ماں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اور کس نے پالا اس کو؟ اس کے 2 باپ تو نہیں تھے نا, ماں اور باپ ہی تھے. اچھا, آپ کو عورت مرد لڑائی میں آ گئی آپ, تو پھر
پہلے 12 سال کے جو کارنامے ہیں نا وہ ماں کے ہیں, اور اس کے بعد کے جو کرتوت ہیں وہ باپ کے ہیں. یہ ڈائیگرام سمجھ لیں ہم, ٹھیک ہے. نہیں جو اس کے شوق سے نا, شوق کہ میں نے طاقت, وہ میرے اور آپ کے بھی شوق ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ آپ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ 2 نمبر ہم 1 نمبر. نہیں سوری, ایسے نہیں ہوگا. انصاف کریں گے ہم. جتنی طاقت اس کو چاہیے نا, کیا پتا, اللہ کی قسم مجھے زیادہ اس سے بھی چاہیے طاقت, مجھے ملی نہیں ہے, اس لیے میں ادھر بیٹھ کے اس کو کوسر. ایسے نہیں ہوگا. مانیں گے بھائی, غلط کو غلط, صحیح کو صحیح. تو ہمیں بھی وہی طاقت چاہیے. اس قوم میں ہر لڑکے کو CSS کرنا ہے, پاور میں آنا ہے, ریسورسز پکڑنی ہے, بڑے گھر لینے ہیں, بڑی گاڑیاں لینی ہے. کیا کہاں سے آ رہی ہے خواہشیں؟ یہ اوور آل ایک حالہ بن جاتا ہے پوری کی پوری قوم کا. ایک دوسرے کو بغیر دیکھے ہم جانتے ہیں کہ تیری, ابھی میں آپ سب کو ٹیسٹ دیتا ہوں. ابھی کتنے ہزار بندے بیٹھے ہوئے ادھر, ایک صفحہ پکڑیں اکیلے میں بغیر کسی کو دیکھے, اپنی ٹاپ کی 3 دعائیں لکھیں. گارنٹی نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو, ہم سب کی وہ 3 دعائیں کیسی ہیں. آپ کا سمجھ تکا لگا, میں نے اور آپ نے اکیلے میں بیٹھ سے ڈسکس کیا, یا میری ماموں کی بیٹی ہیں آپ, یا ہم واٹس ایپ کرتے ہیں دعائیں ایک دوسرے کو, یا dua.com کی کوئی ویب سائٹ ہے, ہم سب سبسکرائبڈ ہے. مگر میری اور آپ کی وہی دعائیں ہیں, ان کی اور میری بھی وہی دعائیں ہیں. ٹاپ 3 میں سے اگر کوئی مس ہوتی ہے تو 1 2 تو پکی وہی دعائیں. سوچیں, وہ پتہ مسئلہ مجھے کیا ہے, ان تینوں دعاؤں میں سے ایک بھی دعا کسی ایک بھی صحابی نے کبھی بھی نہیں مانگی. یہ ہے میرا مسئلہ. چھوٹی قوموں کی وہ بڑی دعائیں ہوتی ہیں. تینوں دعاؤں میں سے ایک بھی دعا کسی ایک بھی صحابی نے کبھی بھی نہیں مانگی. ہماری روز کی نمازوں کی وہ 3 دعائیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے. یہ اصل میں ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہا. قوم بن جائیں, سسٹم نافذ کر دیں, نہیں ایسے نہیں ہوگا. یہ یہاں پہ بیس میں چینج کرنا پڑے گا ہمیں, اور بیس میں آپ کے پاس طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے. ماں کے پاس ہے وہ طاقت, بیس سیٹ کر سکتی ہے. وہ ایک بہادر ماں چاہیے بس, اور وہ بتا دے کہ اس چیزوں کی, یہ تجھے نہ بھی ملے نا تو غریب بھی مرے گا, خیر ہے. یہ جملہ نہیں بولا جا رہا ہم سے. اتنا جملہ بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ زیادہ پیسے آئیں گے اللہ کی قسم اس کے پاس, زیادہ مال آئے گا, زیادہ طاقت آئے گی اس کے پاس, گارنٹی دے رہا ہوں, کمپیئر ٹو جتنی ابھی آ رہی ہے. مگر طاقت نہیں دے. بزدل ماں ہمیشہ ڈرپوک بچہ پیدا کرے گی, یاد رکھنا. کیونکہ بچہ اپنے ماں سے سائیکالوجی لیتا ہے ڈائریکٹ, وہ ڈرپوک ہے, وہ بھی ڈر جاتا ہے. میں آتا ہوں, باپوں کی طرف فکر نہ کریں, مگر ہمیں جی ہاں بالکل درست بات ہے, بالکل. سو عورت سب کے پیچھے نہیں ہوتی. پاکستان میں ایک عورت کے پیچھے سارے آدمی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پاکستانی ہیں. قوم کو سمجھیں, ہماری 3 دعاؤں میں سے ایک دعا عورت کی ہے. ہماری, آپ کی نہیں ہے نا. عورت پلورل ہوتی ہے. عورت ہم نے جنرل سبجیکٹو ٹرم رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دعا عورت کی, یا اللہ عورت. تو ہوتا کیا, وہ 4 بیویوں کی دعائی ہوتی ہے, اور وہ 4 بیویاں نہیں ہوتی, ایک وقت میں 4 بیویاں ہوتی ہیں ہماری. آپ غور سمجھے اس بات کو. جب بھی ہم نے 2 نمبری کرنی ہوگی نا اپنی سیلف اسٹیم کے اندر, تو ہمیں نا ایک خاص قسم کی نا ویلیڈیشن چاہیے ہوگی. اس لیے ہم سب کو حضرت عثمان کے پیسے پتہ ہے. کبھی نوٹس نہیں کیا؟ پوری قوم کو حضرت عثمان کی بینک اکاؤنٹ پتہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینئر. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ابو ذر غفاری, کس بچے کا نام تھا ابو ذر غفاری, یہاں پہ ابو ذر غفاری نے کتنے پیسے چھوڑے یہ نہیں بتائیں گے. کہاں ہے ابو ذر غفاری جنہوں نے کوشچن کیا تھا؟ وہ بیچارہ کیوں پھنسے؟ اور کوئی بتائے نا. ابو ذر غفاری نے اپنی ڈیلیبریٹ
سیکریفائس میں کتنے ملین بلین چھوڑے ہیں, کیا ثبوت ہے اس کا؟ یہ ہے اصلی طریقہ صحابی کو دیکھنے کا. ہم نے کیا دیکھا ہوا ہے؟ وہ 2 بلینئرز نکالے ہم نے, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہم بلینئرز. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیسوں کے ساتھ, وہ پیسوں کو دیکھ کیسے رہے تھے, انہوں نے کر کے رہے تھے پیسوں کے ساتھ, تو آپ عبد الرحمن بن عوف کی بنا پہ پیسوں کی دعا نہیں مانگیں گے. پھر واپس بل گیٹس پہ آ جائیں گے, اسٹیو جابز پہ آ جائیں گے. بہرحال جی ابو ذر غفاری. جی نہیں, میں ابو ذر غفاری نہیں ہوں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کر لیتا ہوں. نہیں ان کے بارے میں نہیں, میں نے ایک سوال. ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت کا کسی نے عیسیٰ دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لے, کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری ایک پلیٹ سے یا کوئی بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی جس میں پانی پینا ہوتا تھا, پیالہ, تو وہ اس سے بھی نہیں پیتے تھے کہ کہیں مجھے اس کی لالچ نہ پڑ جائے اور میں اس کو حاصل کرنے نہ نکل پڑوں. وہ کہہ رہے تھے کہیں اس کا بھی سوال نہ ہو جائے کہ کسی ایسے بندے کے پاس بھی اللہ نے موقع نہیں دیا کہ وہ اس پیالے میں بھی پی سکتا ہے, تو میں اس سے بھی برتر ہو گیا ہوں. زہد کا یہ عالم ہو چکا تھا ابو ذر غفاری کا. نہیں, ابو ذر غفاری گورنر کی سیٹ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. غور سے سمجھیں, ابو ذر غفاری کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. ان کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا. مکہ سے کبھی بھی نہیں نکالا گیا, ان کو مدینہ سے نکالا تھا, مدینہ سے. تو کہاں پہ تھا میں؟ ہاں, تو غور سے سمجھیں صحابی کیسے سوچتا ہے, صحابی کیسے سوچتا ہے, اینگل کیسے دیکھتے ہیں. پاور ہوتی کیا ہے؟ پاور ہوتی ہے ایک بندے کی کنسسٹنسی آف دا کیریکٹر. ایک بندہ اپنے کیریکٹر میں کنسسٹنٹ ہے, سب ڈر جائیں گے آپ سے, سب ڈر جائیں گے. ابو ذر غفاری حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر شام میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا, ان کو شکایت آئی, حضرت امیر معاویہ کو شکایت آئی کہ ابو ذر غفاری نے 3-4 بندے گرا دیے, مطلب پٹائی کر دی, اور وہ چاروں ہائی آفیشلز ہیں. شکایت گئی ہے تو امیر معاویہ نے بلایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو انہوں نے کہا ان کو ذرا بلائیں, یہ جو زکوٰۃ کا انتظام ہے نا, مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ کے انتظام کے اوپر تشویش ہے, آپ لوگ اس کو مس ہینڈل کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا بلاؤ سب کو, یہ سارے کے سارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں شام کے بلایا گیا, اور انہوں نے کہا پوچھیں ان سے سوال میرے سامنے. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھیں ان سے کہ انہوں نے کتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے لیجرز نکال دیے, لیجرز سارے, کہ یہ ہمارے لیجر دیکھ لیں اتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہے. تو ابو ذر غفاری نے گربان پکڑ لیا ہے گورنمنٹ آفیشل کا, لٹرلی ہی واز اے بگ مین, ویری بگ مین, اور گربان پکڑ کے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ مجھے خالی یہ بات بتاؤ کہ تمہارے گورنمنٹ آفیشلز کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ پتہ نا کس پیسے پہ دی جاتی ہے؟ یہ کون سا اسلام آ گیا ہے شام میں کہ گورنروں کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے ٹھہر گئے ہیں؟ کتنی کروڑوں لاکھوں کی تنخواہیں آ رہی ہیں, ان کی تو تنخواہ دوسرے دن نہیں بچنی چاہیے, پورا سال کیسے بچ گئی؟ اتنی شارپ سینس سے اسلام اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. ایسے کانپتے ہیں باقی سارے لوگ کہ اصلی مسلمان کیسے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھے گا, کیسے امریکہ کی سینٹ کو دیکھے گا, کیسے لاہور کے اس پورے کے پورے سسٹم کو دیکھے گا. آپ تو لاہور میں, بہت غور سے سمجھیں. اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, ویری ہارڈ ٹو پریکٹس, بیکاز 2 نسلوں کا بوجھ اٹھانا ہے آپ نے. ہارڈ, مشکل ہے. 2 نسلیں کون سی؟ آپ واحد نسل ہیں. 2024 میں یہ سیشن ہو رہا ہے جس نے 2 نسلیں چینج کرنی ہیں, ورنہ ہر نسل نے 1 نسل چینج کرنی ہوتی تھی. آپ نے اپنی اماں اور ابا کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی. آپ نے بھی اپنے ماں باپ کا بھی پرسپیکٹو چینج کرنا ہے اور بچوں. یہ واحد نسل ہے جس پہ ڈبل دا رسپانسبلٹی آ گئی.